ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور صحیح صحیح پکے پکے مسلمان ہو جاؤ، اور مرنے سے پہلے پہلے فرما بردار بن جاؤ، اور ڈرو اپنے رب سے جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے دنیا کے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اللہ نے جوڑا بنایا، پھر اس سے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اپنے رب سے ڈر جاؤ، جس سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، خاص طور پر رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اپنی زبانوں سے سچی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ تمہارے بگڑے کام درست کر دے گا، اور سچائی کی وجہ سے، سیدھی بات کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کری۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج محترم شیخ وحید صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کی نکاح کے موقع پر ہم یہاں پر مرکزی جامع مسجد مبارک مین بازار پتوکی میں حاضر ہیں۔ میری سب سے پہلے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کا آپس میں ملنا، بیٹھنا اور قرآنی آیات کے مطابق اس رشتے میں، اس بندھن میں رنگ جانا اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین، اور اللہ اس نکاح میں برکت نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے یہ جگہ برکت والی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور برکت والا مقام ہے۔ یقیناً اس گھر میں جو کام ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ برکت والے جو کام ہیں وہ برکت والے گھروں میں کیے جائیں۔ 3 آیتیں قرآن پاک کی لازمی پڑھتے خطبے کا حصہ ہے، اور تینوں آیتوں کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔
ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اللہ سب سے بڑی ولایت کی نشانی وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر. اور اللہ کے ڈر کی سب سے بڑی جگہ وہ کیا ہے؟ وہ بندے کا دل ہے. کائنات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اس سے افضل کوئی مخلوق نہیں. اور انسان کے اندر تمام پرزوں میں بہترین اعلیٰ پرزہ وہ بندے کا دل ہے. دل ایک چھوٹا سا پرزہ ہے. جسمانی طور پر بھی ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ اگر دل خراب ہے بندہ ختم. کیوں؟ یہ جیسے موٹر سائیکل میں کاربیٹ ہوتا ہے، وہ خراب ہے، مشن کرے گی نہیں چلے گی، ختم. بندے کے جسم میں دل ہے. دل چار اس کے بال ہیں، چار پیپ ہیں. اگر دل صحیح ہو جائے، اللہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ ڈر جاؤ؟ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو، آنکھیں صحیح، دماغ صحیح، ہاتھ صحیح، پیر صحیح، زبان صحیح. اور اگر دل میں خرابی پیدا ہو جائے، آنکھیں غلط استعمال ہوں گی، پاؤں غلط سمجھ جائیں گے، ہاتھ غلط چیز ٹولیں گے، اور زبان غلط بولے گی اگر دل خراب ہو گیا. صحابہ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا، بہت پیارا سوال. اللہ کے رسول اگر دل ہی بندے کا خراب ہو جائے تو پھر دل کو کیسے صحیح کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں دل کیسے صحیح ہوگا. کثرت ذکر القرآن، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اپنی موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کی تلاوت سے، قبر قیامت کو یاد کرنے سے مردہ دل بھی زندہ ہو جائے. دل کو صحیح کرنا. اللہ اللہ یہ نکاح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے. ایک صحابی آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی، میں چند منٹ بات کروں گا، اس کے بعد نکاح کا خطبہ دوں گا جب وہ قبول ہوگا. اور اس کے بعد جو میزبانوں کی طرف سے مہمان نوازی ہے وہ آپ کی مہمان نوازی ہوگی. یہ پروگرام لمبا نہیں کروں گا. اللہ اللہ قرآن کریم کے اندر اور حدیث مصطفیٰ کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہے. اس وقت سے نکاح ہے، اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے، اور اس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. جس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، لا نکاح الا بولی، اللہ کے رسول کا فرمان گرامی ہے. صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر، مشکات کے اندر، لا نکاح الا بولی. جس عورت نے اپنی مرضی سے نکاح کیا وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. وہ نکاح باعث برکت ہے اسلام کے اندر جس میں ولی موجود ہو. ولی کے بغیر نکاح نہیں. ولی کون ہے؟ پہلے نمبر پر باپ، پھر نہیں اس کا کوئی بھائی، اس کے نانا، اس کے دادا، اس کا کوئی قریب تر قریب رشتے دار، وہ ولی ہوگا. اور جس کا ولی کوئی نہیں، مثلا عورت کہتی ہے کہ
میرا ابا مجھے بیچنا چاہتا ہے، میرا ابا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ رٹ دائر کراتی ہے، عدالت میں چلی جاتی ہے، جس کا کوئی ولی نہیں اس کا بادشاہ ولی ہے، اس کا بادشاہ ولی ہوگا، لیکن مطالبہ جائز ہو، نجائز نہ کرتا، مرضی اپنی کرنی اور کہنا جی میرا ابا تو نشئی ہے، میرا ابا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میرا ابا میرے حقوق کو سلب کرنا چاہتا ہے، جھوٹ بول کر نکاح کیا وہ باطل ہے۔ اس لیے نکاح کے اندر عزیز و اقارب کا شامل ہونا، گواہوں کا ہونا، یہ چیزیں باعث برکت ہے۔ اور پھر یہ جو قرآنی آیات پڑھ کر نکاح ہوتا ہے، اللہ اللہ، اس نکاح کے بعد مرد اور عورت، میاں بیوی، ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کی عزت کرنا فرض ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا فرض ہے، ایک دوسرے کے رہنے سہنے کا ساتھ دینا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، ایک بی بی آئی کہنے لگی جی بچی پر کیا فرض ہے، خامد کے حقوق کیا ہے؟ میرے نبی نے مختصر بیان فرمایا، ایک ہی بات کہی، فرمایا تیرے خامد کا کوئی جسم میں زخم لگ جائے، اس زخم سے پیپ بہہ رہی ہو اور بیوی اپنے خامد کی پیپ کو چاٹ لے، پھر بھی خامد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور خامد کے متعلق فرمایا، اللہ اللہ، فرمایا جب ایک سے زیادہ بیوی ہے انصاف کرو، انصاف یہ دو۔ اگر جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں وہ انصاف نہیں کرتا رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، تو قیامت کے دن اس کا ایک حصہ مارا ہوا ہوگا، فارج زدہ ہوگا، اس کو فارج ہو جائے گا جو انصاف نہیں کرتا۔ اس لیے انصاف کرنا ہے، جو آپ کھانے وہ بیوی کو کھلانا ہے، آپ پہننے بیوی کو پہنانا ہے، اور اس کے رشتے داروں کا خیال رکھنے، اس کی بےزتی نہیں کرنی، اس کے عزیز و اقارب کی بےزتی نہیں کرنی، کیونکہ قرآنی آیات پڑھ کر نکاح ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے کا ادب و احترام فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر فرمایا کہ میری بیوی میں ایک عادت ہے جو مجھے پسند نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیری بیوی میں ایک عادت تجھے پسند نہیں ہے تو ہزاروں اور بھی عادتیں ہوں گی جو اچھی ہیں، اس لیے ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو ناراض کرنے والی سب سے بری چیز طلاق ہے۔ اور اس حدیث پاک کے بعد صحابہ کرام اتنے ڈر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر میں اختلاف ہو گیا، سوچنے لگے میں طلاق دوں یا نہ دوں، اگر طلاق دے دی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سے مشورہ کیا، اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر گزارا ہوتا ہے تو صبر سے گزارا کر لو، اگر ایک عادت اچھی نہیں تو باقی اچھی ہے۔ سوچ سوچ کے کہنے لگے چلو یار، میری بیوی میں اگر کوئی عادت مجھے پسند نہیں ہے تو میرے کپڑے تو دھوتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، میرے خاندان کو سنبھالتی ہے، ساری زندگی اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے بسا کر زندگی گزارے گا تو قرآن کریم کا ذرا یہ حصہ پڑھ کے دیکھیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ کے ہاں عورت کا بھی مقام ہے،
بندے کا بھی مقام ہے، لیکن یہ نہ سمجھو یہ صرف نازک ہے، میں بندہ ہوں، میں سربراہ ہوں، میں اس کو ناراض کروں، میں اس کے حقوق کو غصب کروں، نہ، اس کا بھی اللہ کیا مقام ہے۔ اور فرمایا جو صبر کرو گے، پڑھو قرآن پاک سورۃ بقرہ، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ بقرہ۔ فرمایا قریب ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، پسند تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں، اس میں کوئی عادت اچھی ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور اگر یہ بھی نہیں، اس کی ساری عادتیں بری ہیں، تو فرمایا پھر بھی صبر کر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسی اولاد دے دے جس کی وجہ سے ماں باپ کا نام بن جائے، پھر بھی طلاق کی طرف نہیں جانا، ساری زندگی صبر کا۔ اللہ کے نبی صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، ابھی اپنے میزان قائم نہیں ہوگا، تکڑی قائم نہیں ہوگی، ترازو نہیں لگے گا، ایک ٹولی بغیر حساب کتاب کے وہ جنت جا رہی ہوگی، فرشتے راستے میں کہیں گے بھائی رک جاؤ، سیکورٹی والے کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں۔ کس نے کہا؟ کہا ہمارے رب نے کہا، اور کہنے لگے بھائی کوئی ثبوت تو پیش کرو، کوئی رسید دو، رب نے تمہیں اجازت دی ہے۔ کہنے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہمارے رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے جو دنیا میں صبر کریں گے میں ان کا حساب نہیں لوں گا، بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ فرشتے کہیں گے جاؤ بھائی تم بڑے لوگ ہو، تمہارا راستہ کون نہیں روک سکتا، جاؤ اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے چلے گا۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے، اور چھوٹی سی سورت میں یہی دیا ہے صبر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کون بچا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ بچے ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ہریرہ اور ان کے خامد کا آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے رسول فرمانے لگے یار کوئی سلو کی صورت نہیں بن سکتی، ان کی سلو کرا دے۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ان میاں بیوی کی سلو کرا دو، وہ گئے، تو خامد ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن قربت نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر نہیں ہوئی تو پھر ایسا کرو اپنے خامد کو حق مہر واپس کر دو، اگر سلو نہیں حق مہر واپس کر دو، اس گلی میں کر دوں گی۔ اس پر ان کے اندر آپس میں معاہدہ ہو گیا اور حق مہر واپس کر دیا اور ان کی جدائی ہو گئی۔ فرمایا جو کوئی عورت بغیر کسی خامد کے جرم کے اپنے خامد کو ناپسند کرے، تو یہ ویسے ہی الزام لگا دے، بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، نشہ کرتا ہے، فلاں فلاں، فرمایا وہ عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس نے گھر اجارنے کی کوشش کی، اور خامد کو کہا
اپنے گھر میں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. لوگوں سن لو میرا فتویٰ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. سبحان اللہ. 11 بیویاں میرے نبی کی، کسی ایک نے بھی میرے نبی کی بد اخلاقی کی شکایت نہیں کی. سبحان اللہ. ہر بیوی کو خوش رکھا ہے. حضرت ام حبیبہ آپ جانتے ہیں ان کے والد گرامی ابو سفیان مشرک تھا. ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تو سردار ابو سفیان آ گیا بیٹی کو ملنے کے لیے. ام حبیبہ کو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. انہوں نے اپنے باپ کے آنے پر بسترے سے چادر اٹھا لی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اپنے باپ کے لیے چادر اٹھا لی؟ باپ کہنے لگا جی میرے لیے دیکھ لو چادر. فرمایا اللہ کے رسول میرا باپ ضرور ہے پر ابھی مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوا. مسلمان خاندان کے بسترے پر کافر نہیں بیٹھ سکتا چاہے میرا باپ کیوں نہیں. اور اس کا دل میرے نبی نے کیسے جیتا؟ آپ نے فرمایا ام حبیبہ یہ کون آیا گھر میں؟ کہنے لگے جی میرا بھائی امیر معاویہ ہے. امیر معاویہ ام حبیبہ کا بھائی تھا. تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ مجھے امیر معاویہ سے بڑی محبت ہے، مجھے بہت پسند ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی مجھے بھی بہت پسند ہے، میرا بھائی ہے. یعنی اس اپنی بیوی کا دل ایسے جیتا کہ اس کے خاندان کی تعریف کی میرے نبی نے. کبھی بھی کوئی مرد عورت کے سامنے عورت کے خاندان کا نقص نہ نکالے، غلطی نہ بتائے، توہین نہ کرے. اسلام کے اندر منع ہے. جس طرح تیرا خاندان ہے اسی طرح عورت کا خاندان ہے. میرے نبی نے اپنی بیویوں کے خاندان کی تعریف کی. فرمایا ام حبیبہ تیرا بھائی امیر معاویہ مجھے بہت پسند ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے گے جی مجھے بھی پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا اچھا سلوک کرنا ہے، توہین نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی. اپنی بیوی کے خاندان کو ان کی عزت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے. اور نکاح ہونے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اپنے خامد کے رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے. اور خامد پر ضروری ہے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ بیوی کے رشتہ داروں سے پیار کرنا ہے. یہ قرآن کا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ اس بچے کو اور بچی کو خیر و سلامتی عطا فرمائے. اللہ تا زندگی غیروں کی محتاجگی سے محفوظ فرمائے، صرف اپنے در کا فقیر بنائے. اور اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کے اندر یہ جو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر نکاح ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاحسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بھائی محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں تاکہ ہماری دعا اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر. اسد الرحمن ولد محمد افضل جاوید منا رضا آباد پرانی منڈی پتوں کی. ان کا نکاح طوبہ وحید دختر شیخ عبدالوحید گلی کمیٹی گھر والی پتوں کی باعث حق مہر 3 تولہ زیور طلائی جس کی مالیت قریب 3 لاکھ روپے ہے اور یہ موقع پر ادا کر دیا گیا ہے. یہ بیٹے آپ کو نکاح قبول ہے؟ اسد الرحمن ولد محمد افضل جاوید منا رضا آباد پرانی منڈی پتوں کی. آپ کا نکاح طوبہ وحید دختر شیخ عبدالوحید گلی کمیٹی گھر والی اور حق میں عوام کی موجودگی میں پوری مسلمانوں کی مجلس کی موجودگی میں مرکزی مسجد مبارک الحدیث کے اندر آپ کا نکاح باعث حق مہر 3 تولہ زیور طلائی جس کی مالیت قریباً 3 لاکھ روپے بنتی ہے. یہ بیٹے آپ کو نکاح قبول ہے؟ اسد الرحمن ولد محمد افضل جاوید منا رضا آباد پرانی منڈی پتوں کی. ان کا نکاح طوبہ وحید دختر شیخ عبدالوحید صاحب ان کی بیٹی سے کیا جا رہا ہے. حق مہر 3 تولہ زیور طلائی جس کی مالیت قریباً 3 لاکھ روپے بنتی ہے. آپ کو یہ نکاح اللہ کے حکم سے قبول ہے؟ دعا کے بعد الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. بارك الله لكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بالخير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ میاں بیوی کے درمیان یا اللہ دین کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی آفتوں سے آزمائشوں سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ صبر شکر کرنے والی زبان اور صبر شکر کرنے والا دل عطا فرما. یا اللہ خوشیوں میں شکر کی توفیق دے اور دکھوں میں صبر کی توفیق دے. یا اللہ
اور کریم ایک دوسرے کا ادب و احترام، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے آدم و حوا کے درمیان محبت پیدا فرمائی، اللہ ان کے درمیان بھی ایسی محبت پیدا فرما۔ جس طرح تو نے امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت عطا فرمائی، ایسی ہی یہاں بھی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مولا کریم محترم بھائی صاحب ان کے بیٹے کی بھی حفاظت فرما، اسے نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم وقار بھائی کی شادی میں بھی مولا کریم برکت فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب دعا گو ہیں، یا اللہ اس خاندان کو امن و سلامتی عطا فرما، اس خاندان کو امن و سلامتی عطا فرما، اس خاندان کو امن و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ وسیع دل عطا فرما، دلوں میں ایک دوسرے کا ادب، احترام، وقار، سنجیدگی اور محبت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ آج کی اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تیرے گھر میں آئے ہیں، مرد و خواتین، سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ سب کے گھروں میں کاروبار میں اگر کوئی مسئلہ ہے اللہ وہ مسئلہ دور فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت کا فیصلہ فرما، اپنے کرم کا فیصلہ فرما، مہربانی کا فیصلہ فرما۔ اس نکاح کو اپنے دربار میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم